لو برڈ اب تقریباً پاکستان میں ایک کاٹیج انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ پروگرام جتنا انکریز ہوگا اتنا ہی لوگوں کے اندر اویئرنیس آئیں گے۔ ہم نے حیدرآباد سندھ برڈز فورم کے نام سے یہ ایک اسٹیپ لیا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد ہے وہ دنیا کے اس ایکویٹر میں آتا ہے جو آئیڈیل پلیس ہے فینسی برڈ فارمنگ کا نیچرل سورس پہ۔ لو برڈز اور خوبصورت نایاب پرندوں کو آمدنی کا ذریعہ بنانے کے لیے حیدرآباد میں پہلی کانفرنس منعقد کی گئی۔ سندھ برڈز فورم کے زیر اہتمام لطیف آباد کے مقامی ہال میں منعقدہ کانفرنس میں کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے دیگر شہروں کے فارمرز، بریڈرز اور نایاب پرندوں کے شوقین افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس میں کراچی سے آنے والے ویٹنری کنسلٹنٹ ڈاکٹر سعود ارشد، سید ممتاز احمد اور پروگرام آرگنائزر اویس ہارون میمن نے لو برڈز کی کمرشل فارمنگ، فینسی برڈز کی میوٹیشن اور ان میں ہونے والی بیماریوں سے متعلق آگاہی دی۔ پاکستان کے اندر بے شمار فارنرز، باہر کے لوگ اس پہ اب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے شیڈ بن رہے ہیں، جتنا بھی پاکستانی باہر گیا ہوا ہے اس کی انویسٹمنٹ بھی اس پہ آ رہی ہے۔ تو اگر گورنمنٹ اس کو شیلٹر دیتی ہے اور ایگریکلچر کو فروغ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جی ٹی میں بہت بڑا کردار ادا کرے گی۔ لو برڈز ہابیئر جو ہیں اس ملک میں ان کی تعداد بہت کم ہے، لہٰذا اس ہابی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ ہی جو ہے سپورٹ ہمیں ایک دوسرے کی کریں گے تو یہ جو ہے ہابی آگے بڑھے گی۔ ان فیوچر لو برڈز کے اندر بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ میں دعوت دوں گا ان تمام تر فینسر کو کہ لو برڈز کے فارمنگ کے اندر آئیں۔ لو برڈز ایٹ دا سائٹ آف دا بزنس۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی ہو چکی ہے۔ آج کل آپ 1000 کا نوٹ لے کے سبزی لینے جاتے ہو وہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو سائٹ آف دا بزنس آپ کو انکلوڈ کرنے پڑے گا۔ ساؤتھ افریقہ، یورپ اور امریکہ میں بجٹ میں ایک یہ نہیں کہ بھی اپنا جو ہے نا ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک بجٹ رکھا جاتا ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ حیدرآباد سمیت پاکستان بھر میں ہزاروں شوقین افراد ہیں جو اس وقت لو برڈز اور فینسی پرندوں کی افزائش کر رہے ہیں۔ اگر اس کام میں حکومتی سرپرستی مل جائے تو نہ صرف پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی بلکہ لوگوں کو روزگار کا حصول بھی ممکن ہوگا۔ ریحان غنی، پاسبان نیوز، حیدرآباد۔